رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ صحن میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی انارا کمرے سے باہر نکلی اور مائی پنکھی کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی، اماں مجھے میرا 5واں گھر نہیں دکھاؤ گی؟ مائی پنکھی نے کہا، ہاں ضرور دکھاؤں گی، جا جلدی سے جا اور کچن سے ایک کوئلہ اٹھا کر لا۔ انارا چلتی ہوئی کچن کی طرف گئی اور ایک کوئلہ لے کر آئی۔ مائی پنکھی نے صحن میں ایک دائرہ بنایا اور اس میں 7 گھر بنائے۔ انارا سے کہا، چل انارا اب آ کر 5ویں گھر میں بیٹھ جا، اور خود مائی پنکھی 7ویں گھر میں بیٹھ گئی۔ تبھی مائی پنکھی نے ایک دم سے آنکھیں بند کی اور اپنا تعویذ نکالا اور کہا، انجو دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تبھی انجو نے کہا، اماں بہت سخت اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ انجو تو نے آنکھیں بند کی ہے نا؟ ہاں اماں میری آنکھیں بند ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اندھیرا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ دوبارہ دیکھنے کی کوشش کر۔ جیسے ہی انجو نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا، انجو بولی، اماں مجھے ایک سفید سا ہیولا نظر آ رہا ہے۔ اماں یہ کون ہے؟ یہ میرے سامنے آ گیا۔ تبھی مائی پنکھی ایک دم سے گھبرا گئی۔ مائی پنکھی نے کہا، انارا آنکھیں کھول دے۔ جیسے انارا نے آنکھیں کھولی، مائی پنکھی نے کہا، جلدی سے اپنے 5ویں گھر سے اٹھ جا، جو کچھ تو نے دیکھا ہے یہ بگا تھا۔ اماں بگا میرے سامنے کیوں آ گیا؟ وہ سخت ناراض ہے اور کل سے مجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن میں بھی دیکھتی ہوں یہ کیا کر لے گا، تو یہیں پر رک، میں ابھی آتی ہوں۔ تبھی مائی پنکھی چلتی ہوئی انارا کے ساتھ والے کمرے میں گئی، جس میں مائی پنکھی کا سامان رکھا ہوا تھا۔ مائی پنکھی اس کمرے میں رہتی نہیں تھی، سارا دن نیم کے درخت کے باہر ہی لیٹی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اگر اسے کسی عمل کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ تبھی مائی پنکھی وہاں آئی اور اس نے ایک سوئی دھاگا لیا، کالے رنگ کا دھاگا لیا اور باہر آئی۔ باہر آتے ساتھ اس نے نیم کے درخت کے 2 پتے توڑے اور انارا کے پاس آ کر کہنے لگی، انارا اپنی انگلی آگے کر۔ انارا نے انگلی آگے کی تو مائی پنکھی نے اس کے اوپر سوئی لگائی۔ سوئی لگانے کے بعد انارا کے خون کا ایک قطرہ نیم کے پتوں کے اوپر ڈال کر دوسرا پتا اوپر رکھ کر اس کے کالے دھاگے کے ساتھ سی دیا اور کہا، انارا اس کو اپنی ہتھیلی میں رکھ لے اور جب تک میں نہ کہوں اس کو نہیں کھولنا۔ انارا نے کہا، ٹھیک ہے۔ تبھی انارا نے وہ نیم کا پتا کالے دھاگے میں لپٹا ہوا سلا ہوا اپنی ہتھیلی میں رکھ لیا۔ خود مائی پنکھی نے انارا سے یہ کہا، چل اب 5ویں گھر میں آ کر بیٹھ جا، اب دیکھتی ہوں بگا کیا کر لیتا ہے۔ تبھی مائی پنکھی خود 7ویں گھر میں بیٹھ گئی اور اپنا چاندی کا تعویذ اپنی ہتھیلی میں لے کر بولنے لگی، انارا غور سے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تبھی انارا بولی، اماں میرے سامنے ایک 12 سال کا لڑکا ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے دلہا بنا ہوا ہے۔ یہ بچہ کون ہے اور دلہے کے لباس میں کیوں ہے؟ مائی پنکھی نے کہا، یہ تیرا دلہا ہے۔ کیا اماں اتنا چھوٹا دلہا؟ چل اب مجھے کچھ نہیں بتانا، آگے تو دیکھتی جا۔ انارا نے جیسی آنکھیں بند کی وہ کہنے لگی، اماں اب میں ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوں۔ ایک دم سے منظر بدل گیا۔ اس گھر میں شادی کی شہنائیاں بج رہی تھی، بہت بڑی حویلی تھی، بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑی برادری تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام روبینہ تھا۔ روبینہ دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، بہت پرکشش چہرہ تھا۔ روبینہ کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی اور روبینہ سے یہ کہہ رہی تھی، دیکھ روبی ہماری عزت رکھ لے، ہمارے برادری اور خاندان میں باہر رشتے نہیں کرتے، تجھے تیرے پھپھو زاد رستم کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہوگا جس کی عمر ابھی صرف 12 سال ہے۔ اماں میں یہ زہر کیسے پی لوں؟ بیٹا اگر تو نے یہ نہ کیا تو تیرا باپ اور تیرے بھائی تجھے ساری زندگی اس حویلی میں ہی بند رکھیں گے، تیری شادی کہیں اور نہیں ہونے دیں گے، بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ اس زہر کو پی لے۔ تبھی روبی رونے لگی۔ اس کو پتا تھا کہ پتھر کے ان لوگوں کے ساتھ سر ٹکرانا صرف اور صرف محض بے وقوفی ہے۔ یہ لوگ جو روایت اور برادریوں کے نام پر بیٹیوں کی بلی چڑھاتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے، ویسے بھی تو زندگی زہر ہی ہے تو اس کو گھونٹ گھونٹ پی لیتی ہوں۔ تبھی وہ سسکیوں میں رونے لگی اور اس نے 12 سالہ رستم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کے پھپھو نے اس کو بہت تحفے تحائف دیے، سب بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن روبی بہت زیادہ دکھی تھی۔ تبھی کچھ دن گزرے تو روبی نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، جبکہ ان کی برادری میں لڑکیوں کا پڑھانا غیر مناسب سمجھا جاتا تھا، جبکہ روبی اپنے 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ماں باپ کی لاڈلی تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ تبھی اس کے باپ نے اجمل نے یہ کہا، ٹھیک ہے ہم تمہیں پڑھنے کے لیے ضرور شہر بھیجیں گے۔ اس کا ایک کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور وہاں پر ہاسٹل میں بھی اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ جس دن روبی شہر رخصت ہو رہی تھی پڑھائی کے لیے، اس کے بھائی رضوان نے یہ کہا، دیکھ روبی ہم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تیری پڑھائی کی تو ہم نے بالکل بھی مخالفت نہیں کی، لیکن ایک بات یاد رکھ، تو اکیلی جا رہی ہے، وہاں سے اکیلی ہی واپس آنا، تم جانتی ہو نا شہر کا ماحول کیسا ہے۔
तभी अजमल ने भी रूबी को आंखें निकालते हुए यही बात समझाई। रूबी ने कहा, जी मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बाप और भाइयों की इज्जत का ख्याल रखना है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोग परेशान हो। तभी रूबी पढ़ने के लिए शहर चली गई। वहाँ पर उसकी एक क्लास फेलो थी बिनिश, जो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। रूबी भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। रूबी नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी उसके लिए एक अज़ाब बन जाएगी। एक दिन बिनिश की सालगिरह थी। बिनिश रूबी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और दिल ही दिल में अपने भाई नदीम बुखारी के लिए उसको पसंद करती थी। वो ये चाहती थी कि रूबी उसकी भाभी बन जाए। जैसे ही रूबी एक खूबसूरत लिबास में मलबूस उस सालगिरह में आई तो वहाँ पर उसकी नज़रें नदीम बुखारी से टकराईं। रूबी इसको देखकर देखती ही रह गई। वो बहुत खूबसूरत लड़का था, बहुत खूबसूरत नए नक्श वाला लड़का था, मुतवस्सित घराने का था, नौकरी पेशा था, अच्छा इंसान था। तभी ये मुलाकातें बढ़ने लग गईं। बिनिश ने नदीम बुखारी और रूबी को बहुत क्लोज कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन रूबी ये जानती थी कि ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद वो हर वो बात भूल गई जो उसके बाप और भाई ने उसको समझा कर भेजी थी। अब वो दिलो जान से नदीम से मोहब्बत करने लगी। बीकॉम का फाइनल ईयर था। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद रूबी एक दिन नदीम के घर पर ही थी और ये कहने लगी, देखो नदीम, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे अब यहाँ से वापस चले जाना होगा। मेरा बीकॉम पूरा हो गया है। इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम जानते हो ना मैं किस घराने से हूँ। वहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा मार तो दिया जाता है, लेकिन उनकी शादी बरादरी से बाहर नहीं की जा सकती। तभी नदीम ने कहा, नहीं रूबी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे बाप और भाई के आगे गिड़गिड़ा कर तुम्हें मांग लूँगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या तुम हाँ कर दोगी? हाँ, मैं ज़रूर हाँ कर दूँगी, लेकिन तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। वो तुम्हें मेरा रिश्ता नहीं देंगे। तभी अपनी मोहब्बत को अलविदा कहकर रोती सिसकती हुई रूबी अपने हवेली वापस आ गई। कुछ ही दिन के बाद नदीम बुखारी ने अपनी मोहब्बत को आखिरी रास्ता देने के लिए उसकी हवेली जाने का फ़ैसला लिया। जब नदीम बुखारी हवेली पहुंचा तो वहाँ पर अजमल मौजूद था। नदीम बुखारी ने अजमल के आगे आकर जैसे ही रूबी का जिक्र किया उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने एक ख़ास मुलाजिम से ये कहा कि जल्दी से जाओ और रिजवान को बुला कर लाओ। जैसे ही रिजवान हवेली के अंदर से आया तो अजमल ने वह अपने ख़ास मुलाजिम से ये कहा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, और रिजवान को ये कहने लगा कि ये काका शहर से आया है, अपना नाम नदीम बता रहा है और आते साथ इसने हमारी बेटी का नाम लिया है और उसके बारे में कोई बात की है। मैंने इसको समझा दिया है, मैं चाहता हूँ तू इसको अपनी ज़ुबान में खुद समझा। तभी अजमल वहाँ से बाहर निकल गया और रिजवान ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफ़े पर बैठ गया और सर से पाँव तक नदीम का जायज़ा लिया और आकर ये कहने लगा कि तुझे तेरी मौत यहाँ पर ले आई है। तूने क्या सोचकर मेरी बहन का हाथ मांगा? देखिए सर, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, ना ही मेरा इरादा गलत है। मैं उसे पसंद करता हूँ और बाइज़्ज़त तरीके से निकाह करना चाहता हूँ। हमारे ख़ानदान में पसंद नहीं चलती, और शायद तुम्हें रूबी ने ये बात नहीं बताई कि उसका रिश्ता फूफोज़ाद बेटे के साथ हो चुका है, लिहाजा ये काम नहीं हो सकता। ज़िंदगी और इज़्ज़त प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। नदीम ने कहा, सर मेरी बात सुनिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे जो कहना था तुम्हें कह दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ पेश आता तो शायद तुम अब तक यहाँ पर ज़िंदा ना रहते। ये मैं तुम्हारी इज्जत ही कर रहा हूँ। बाहर मेरी गाड़ी है, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगी। नदीम को पता था कि अब उसकी मौत का सफ़र शुरू हो चुका है, ये लोग उसको मरवा देंगे। तभी नदीम ने जाने से पहले ये कहा, क्या मैं एक दफ़ा रूबी को देख सकता हूँ? रिजवान ने उसके मुंह के ऊपर ज़ोर से थप्पड़ मारा और ये कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब तुम्हारी मौत यकीनी है। जैसे ही रिजवान गाड़ी में बैठा वो कलमा पढ़ता रहा, लेकिन गाड़ी ने बाहिफाजत उसको उसके घर पहुंचाया और गाड़ी में बैठे मुसल्लह अफराद ने उसको ये कहा, अब हमने तुम्हारा घर देख लिया है, दोबारा गुस्ताखी मत करना हवेली में पाँव रखने की। नदीम बेख्तियार वहाँ से बाहर निकल आया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी, उसका दिल टूट चुका था। दूसरी जानिब रूबी के घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे रूबी की रुखसती कर दी। 12 साल रुस्तम के दुल्हन बन के वो अपनी फूफो के घर चली गई। वहाँ पर उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। वो एक बच्चा था, उसकी बचकाना हरकतें थी, उसको पता ही नहीं था कि शादी आखिर कैसा बंधन है। वो उसकी बचकाना हरकतें देख देख कर दिन ब दिन सिसकती रहती थी, रोती रहती थी। दूसरी जानिब नदीम की मोहब्बत और यादें उसको खोखला कर रही थी। वक्त ने काया पलटी। 12 साल का रुस्तम 24 से 25 साल का हो गया और रूबी 50 के लगभग हो गई। अब उसको रूबी एक नज़र नहीं भाती थी। वो एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर औरत हो चुकी थी। उसके जिस्म पर बिल्कुल भी खूबसूरती और मांस नहीं रहा था। वो एक ढांचा नुमा एक जिंदा लाश थी जो हर वक्त रोती रहती थी। रुस्तम उसको
ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، ہر وقت حقارت کے لفظ بولتا تھا۔ روبی جانتی تھی یہی اس کا مقدر تھا۔ اب وہ ہر حال میں خودکشی کرنا چاہتی تھی کیونکہ رستم اس کو بہت زیادہ برے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ ایک دن رستم ایک بازارو عورت کو لے آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ روبی نے جب دیکھا، اس کی حرکتیں دیکھی، اس عورت کو دیکھا تو روبی خود کو روک نہ سکی۔ اس نے حویلی میں موجود اندھے کنویں میں جا کر چھلانگ لگا دی۔ حویلی میں موجود وہ اندھا کنواں ایک پرسرار جگہ پر واقع تھا جس میں کوئی پانی تو نہیں تھا۔ وہاں پر 2 دن وہ سسکتی رہی اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا۔ تبھی انارا چیخنے لگی، اماں اماں بند کرو یہ ڈراؤنا کھیل، میرا سانس بند ہو رہا ہے، اماں مجھے بچا لو۔ تبھی ایک دم سے مائی پنکھی نے آنکھیں کھول دیں اور یہ کہا، چل انارا اٹھ جا یہاں سے۔ وہ اٹھی اور سسکنے لگ گئی۔ اماں اتنی دردناک موت؟ ہاں انارا، اسی لیے تو تجھے کہا تھا کہ تجھے جلد از جلد تیرے 5 گھر، تیرے 7 گھر دکھانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک خاص عمل کرنا ہے۔ پگاب دشمنی پر اتر آیا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تبھی مائی پنکھی نیم کے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ انارا اس کے پیروں کی طرف بیٹھ کر اس کے پیر دبانے لگی۔ اماں ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ۔ اماں تو نے تو کہا تھا کہ وہ آئے گا، میرا بھاگ چکانے آئے گا۔ وہ کب آئے گا؟ آئے گا یہ سمجھ کہ وہ اس شہر میں آ چکا ہے۔ مائی پنکھی نے اپنے بازو اپنی آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے، لیکن مائی پنکھی کی یہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ انارا نے کہا، اماں کیا مطلب؟ وہ اس شہر میں آ گیا ہے؟ ہاں تجھے بتا تو رہی ہوں، تیرے بھاگ چکانے والا اس شہر میں آ گیا ہے۔ تبھی ایک دم سے مائی پنکھی کو احساس ہوا کہ وہ کیا بڑبڑا رہی ہے۔ تبھی مائی پنکھی نے یہ کہا، انارا میں تجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ اماں تو نے یہ کہا کہ وہ اس شہر میں آ گیا ہے، بکواس بند کر، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اماں تو نے اب بھی کہا تھا۔ انارا جانتی تھی اگر مائی پنکھی سے بحث کی تو وہ ناراض ہو جائے گی، وہ اسے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی انجو نے کہا، اماں میں سونے جا رہی ہوں۔ مائی پنکھی نے کہا، ہاں جلدی سے جا، مجھے تنگ مت کر۔ مائی پنکھی بہت زیادہ پریشان تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ کس نے کیا؟ آخر یہ کس نے کروایا؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں نے کیسے یہ بات بتا دی کہ وہ اس شہر میں پہنچ چکا ہے؟ اب انارا روز سوال کرے گی کہ وہ اس شہر میں پہنچ چکا ہے تو کہاں ہے؟ دوسری جانب ڈاکٹر اعتبار عابر کو سمجھا رہے تھے کہ یہاں پر آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت لایا گیا ہے، آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بلو کارڈ دے دیا جائے گا، اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہاں پر بآسانی رہ سکتے ہیں، اس پوری جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک کیفیٹیریا ہے، وہاں پر جا کر آپ کیفے سے چائے بھی پی سکتے ہیں، یعنی اب آپ ایک کمرے تک ہی نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر اعتبار کی باتوں سے عابر کو یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ عابر کو یہاں پر رکھا کیوں جا رہا ہے، آخر ایسا کون سا ایکسپیریمنٹ ہے جو عابر کے ذریعے کیا جائے گا۔ تبھی عابر نے ڈاکٹر اعتبار سے یہ پوچھا، سر کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ میرے سے کس قسم کا ایکسپیریمنٹ کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے عابر صاحب، ہم یہاں پر اپنے انسٹیٹیوٹ میں ایک خاص قسم کی ریسرچ کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، اسی لیے آپ کو لایا گیا ہے۔ بس تھوڑا سا ہی وقت لگے گا، اس کے بعد آپ کے اوپر ڈالرز کی بارش کر دی جائے گی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری فیملی بھی سیٹل ہو جائے گی اور آپ بھی، اگر ایک دفعہ ہم لوگوں کی یہ ریسرچ آپ کے تھرو کامیاب ہو گئی تو۔ عابر بہت خوش تھا۔ تبھی سونی نے یہ کہا کہ سر عابر اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اعتبار نے کہا، ہاں ضرور عابر کی بات کروائیے ان کے گھر والوں سے، لیکن محتاط رہیے گا کہ ابھی ان کو ریسرچ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے آپ۔ عابر نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ تبھی عابر کی بات گھر والوں سے ہوئی۔ عابر نے ناظرین کو یہ کہا کہ وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا ہے اور بہت جلدی واپس آ جائے گا۔ گھر والے ایک لحاظ سے مطمئن تھے کہ یہاں پر وہ خیریت سے ہے، جہاں پر بھی ہے، اور جلدی گھر آ جائے گا۔ دوسری جانب عابر سونی کے ساتھ کیفیٹیریا آیا، وہاں پر اس نے چائے پی۔ بہت سے لوگ ایک مخصوص شیشے والے دروازے کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور وہ دروازہ کھل جاتا تھا اور وہ اندر چلے جاتے تھے۔ عابر کے ذہن میں تجسس تھا، آخر اس جگہ پر ایسا کیا ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ سونی کے ساتھ تھا، لیکن اس نے یہ بات نہیں پوچھی، وہاں پر چائے کافی اچھی تھی۔ اب عابر کا جب بھی دل چاہتا تھا وہ باہر نکل آتا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کتنے دن اسے یہاں پر مزید رکنا ہوگا۔ ایک دن عابر باہر چلتا پھرتا کیفیٹیریا کے پاس آ گیا، وہاں پر بہت زیادہ درخت بھی تھے، ایک طرف اس کو ایک زو بھی دکھائی دیا، اس نے زو کا بھی وزٹ کیا۔ اس کے بعد چائے پینے کے لیے کیفے چلا گیا۔ ابھی وہ چائے پی ہی رہا تھا، آج اس کے ساتھ سونی موجود نہیں تھی۔ تبھی عابر نے یہ کہا، کیوں نہ میں بھی اس شیشے کے دروازے کے آگے جا کر ایک دفعہ دیکھوں یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ عابر کا تجسس اسے اس شیشے کے دروازے کے آگے لے گیا، لیکن عابر کے وہاں پر جانے کے بعد وہ دروازہ نہیں کھلا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ تبھی 2 لیڈی گارڈز آئیں اور انہوں نے عابر کے اوپر پسٹل رکھ دیا اور یہ کہا کہ کون ہے آپ اور یہاں پر آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ تبھی وہ عابر کو لیے اپنے ساتھ اس شیشے کے دروازے
سے اندر لے آئی اور وہاں پر ایک لفٹ تھی. اس لفٹ میں لے جا کر عابر کو ایک جگہ پر لایا گیا. وہ لفٹ باقاعدہ براہ راست ایک آفس میں کھلی. وہ آفس ڈاکٹر اعتبار کا تھا. تبھی اس لیڈی گارڈ نے یہ کہا, سر یہ شخص بلو ایریا میں جانے کی کوشش کر رہا تھا. او اچھا عابر صاحب, آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ سر میں نے کچھ لوگوں کو وہاں پر جاتے دیکھا تھا, تو بس یہ دیکھنے گیا تھا کہ وہاں پر ایسا کیا ہے. اچھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا تجسس آپ کو یہاں تک بھی لے جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹس کرتے ہیں. تبھی ڈاکٹر اعتبار نے اس لیڈی گارڈ سے یہ کہا کہ آپ جا سکتی ہیں. ڈاکٹر اعتبار نے عابر سے یہ کہا کہ اب آپ یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جن کے بلو کارڈ کے اوپر ایک مخصوص کوڈ ہوتا ہے. آپ کے کارڈ کے اوپر ابھی کوئی کوڈ نہیں ہے, لہٰذا آپ کا بھی ریسرچ نمبر نہیں آیا تھا. لیکن اب آپ یہاں پر آ ہی چکے ہیں تو چلیے آج سے ہی آپ کے اوپر ریسرچ شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ ہے, آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. عابر نے کہا, جی سر میں تیار ہوں. تبھی ڈاکٹر اعتبار عابر کو لیے اسی لفٹ میں واپس آیا اور وہاں پر اس نے لیبارٹری کا بٹن دبایا. جیسے ہی وہ لیبارٹری والے حصے میں پہنچے, وہاں پر ایک گیلری تھی جہاں پر بہت سے لیڈی گارڈز کھڑی تھی. وہ سب ڈاکٹر اعتبار کو سلام کر رہے تھے. جیسے ہی ڈاکٹر اعتبار عابر کو لیے ایک آفس میں پہنچا تو وہاں پر ایک سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر تھا جس کا نام ڈاکٹر ساجد تھا. ڈاکٹر اعتبار نے ڈاکٹر ساجد سے یہ کہا کہ ڈاکٹر, آج ہم ایک بہت ہی اچھے انسان, بہت ہی خوبصورت چہرے والے ایک لڑکے کو لے کر آئے ہیں. فرسٹ ایکسپیریمنٹ آج ہم ان پر ہی کریں گے. باقی جتنے بھی کوڈز آپ کے پاس ہیں فی الحال ان کو آپ وہیں پر کینسل کر دیں. ڈاکٹر ساجد نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے. تبھی ڈاکٹر اعتبار نے عابر سے یہ کہا کہ عابر, ابھی آپ یہ جو سامنے کمرہ نظر آ رہا ہے اس کمرے میں چلے جائیں, وہاں پر ابھی نرس آئے گی, ہمیں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے. عابر نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے. عابر ایک نرس کے ہمراہ اس کمرے میں چلا گیا. وہ ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا کمرہ تھا. وہاں پر بیڈ تھا, اے سی تھا, ایک فریج تھا اور سامنے ڈی وی ڈی لگی ہوئی تھی. اس نرس نے عابر سے یہ کہا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں پر آرام کریں, آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس نے عابر کو ایک انجیکشن دیا. اس انجیکشن کے بعد عابر کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوا. عابر وہیں پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ نرس دوبارہ آئی اور آ کر یہ کہنے لگی, آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے. عابر نے یہ کہا, میرا بلڈ بالکل ٹھیک ہے, بھلا آپ کیا ٹیسٹ کریں گی؟ اس نے یہ کہا کہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے. تبھی وہ عابر کا ایک سرنج میں خون لے کر چلی گئی. بلڈ ٹیسٹ کے بعد عابر کو ڈاکٹر اعتبار خود لینے آیا. اس کو ایک اسٹریچر پر لٹا کر ایک مخصوص آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا. وہاں پر اس کو اسٹریچر پر لٹایا گیا. وہاں پر ڈاکٹر اعتبار کے علاوہ ڈاکٹر ساجد اور کچھ اور ڈاکٹرز بھی موجود تھے. وہاں پر لیٹتے ساتھ ہی عابر کو ڈاکٹر اعتبار نے یہ کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لے. عابر کی آنکھوں کے درمیان دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایک انجیکشن لگایا گیا جس کی وجہ سے عابر کے اوپر ایک غنودگی آ گئی. عابر کو سب آوازیں تو سنائی دے رہی تھیں لیکن وہ غنودگی میں تھا. تبھی ڈاکٹر ساجد نے ڈاکٹر اعتبار سے یہ کہا کہ سر اب کام شروع کرتے ہیں. مانیٹر آن کر دیا گیا. تبھی ڈاکٹر اعتبار نے عابر سے یہ کہا کہ عابر, اپنے یادداشت کے پچھلے حصے میں جاؤ, اپنے ماضی میں جاؤ, اپنے بچپن میں جاؤ, دیکھو تم کون تھے اور کیسے تھے. عابر کو اس کے پاسٹ میں بھیجا گیا, اس کے بچپن میں بھیجا گیا. اس کی ساری جو یادداشت تھی پچھلی اس کی آنکھوں کے آگے لانے کی کوشش کی گئی لیکن مانیٹر کے اوپر سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا. ڈاکٹر اعتبار بہت زیادہ حیران تھا, ایسے کیسے ممکن ہے. تبھی تھوڑی دیر کے بعد مانیٹر کے اوپر جو کچھ ڈاکٹر اعتبار کو نظر آیا اس نے ڈاکٹر اعتبار کے ہوش اڑا دیے. کالے منہ والی سفید بلی مانیٹر پر نظر آئی. ڈاکٹر اعتبار چونکتا ہوا اسکرین کی طرف دیکھنے لگا. تبھی کالے منہ والی سفید بلی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے اسکرین کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اسکرین سے باہر آئی. ڈاکٹر اعتبار کے اوپر جیسے کالے منہ والی سفید بلی نے چھلانگ لگائی, ڈاکٹر اعتبار ڈر گیا اور نیچے بیٹھ گیا. وہاں پر موجود سارے ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر اعتبار کو کیا ہو گیا ہے. جیسے ہی ڈاکٹر اعتبار نیچے جھکا سارے ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر اعتبار کو ایک دم سے کیا ہو گیا. تبھی ڈاکٹر اعتبار نے پیچھے جھکتے ہوئے کہا, بلی, کالے منہ والی سفید بلی بہت عجیب تھی, کہاں گئی؟ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بلی غائب ہو چکی تھی. پورے آپریشن تھیٹر میں کہیں بھی بلی نہیں تھی. ڈاکٹر اعتبار کے ہوش اڑ گئے. ڈاکٹر اعتبار نے سارے ڈاکٹرز کو یہ بتایا کہ ابھی میں نے اسکرین پر ایک بلی دیکھی, بہت بھیانک بلی جس کا پورا وجود سفید تھا اور اس کا منہ کالا تھا, آنکھیں سرخ تھیں. اس نے اسکرین سے باہر چھلانگ لگائی. سارے ڈاکٹرز حیران تھے, یہ کیسے ممکن ہے؟ مانیٹر کی اسکرین سے کوئی چیز باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ اور اگر کوئی بلی ہوتی تو وہ یہیں پر ہوتی. پورے آپریشن تھیٹر میں کہیں کوئی بلی نہیں تھی.
ڈاکٹر اعتبار کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے یہ کہا کہ میں مزید ریسرچ کنٹینیو نہیں کر سکتا، عابر کو ابھی ICU میں بھیج دیا جائے، مجھے اپنے آفس میں جانا ہوگا۔ سارے ڈاکٹرز بہت حیران تھے، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، آج ڈاکٹر اعتبار کو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر اعتبار کی حالت بہت زیادہ عجیب تھی۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار اپنے آفس میں آیا اور آتے ساتھ اس نے سونی کو فون کیا اور یہ کہنے لگا، سونی تم جہاں پر بھی ہو جلدی سے میرے آفس میں آؤ۔ جیسے ہی سونی آفس میں آئی، ڈاکٹر اعتبار کی حالت بہت زیادہ عجیب تھی، اس نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ تبھی سونی نے یہ کہا کہ سر کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ سونی بہت عجیب واقعہ ہوا ہے، کیا عابر تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں عابر ٹھیک ہے، وہ ICU میں ہے۔ تو کیا ہوا، ریسرچ پوری ہوئی؟ نہیں، ریسرچ روک دی گئی۔ آخر کیوں؟ آپ تو بہت ایکسپرٹ ہیں۔ سنو ہوا کیا، جیسے ہی میں نے عابر کے ماضی میں جانا چاہا، اس کے بچپن میں جانا چاہا، تو وہاں پر ایک اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کے بعد مانیٹر کے اوپر ایک کالے منہ والی سفید بلی نمودار ہوئی۔ بلی؟ چپ کر کے پہلے بات سنو۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے سونی کو چپ کروایا۔ وہ مانیٹر میں جو میں بلی دیکھ رہا تھا، کالے منہ والی سفید بلی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس نے مانیٹر سے باہر میرے اوپر چھلانگ لگائی اور آپریشن تھیٹر میں جیسے ہی آئی اور غائب ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ آپ کیسی باتیں کریں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ سونی کے پیچھے ایک صوفہ تھا۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے چونک کر کہا، وہ دیکھو بلی۔ وہ بلی صرف ڈاکٹر اعتبار کو ہی نظر آ رہی تھی، وہاں پر موجود کسی ڈاکٹر کو یا سونی کو نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی سونی پیچھے پلٹی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کالے منہ والی سفید بلی سامنے صوفے پر موجود تھی۔ اس نے ایک دم سونی کی طرف چھلانگ لگائی تو ڈاکٹر اعتبار نے کہا، سونی بچو، تمہارے اوپر بلی آ رہی ہے۔ سونی کو کچھ نظر آتا تو وہ اس سے بچتی، وہ پھر بھی جھک کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کالے منہ والی سفید بلی نے سونی کو پھلانگتے ہوئے ڈاکٹر اعتبار کے اوپر چھلانگ لگائی۔ وہ گھرا رہی تھی، وہ ڈاکٹر اعتبار کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر اعتبار چیختا ہوا ٹیبل کے نیچے چلا گیا۔ بلی دیوار کی طرف بڑھی اور ایک دم سے گھراتی ہوئی دوبارہ سے ڈاکٹر اعتبار کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر اعتبار بہت زیادہ زور سے چلایا اور اس نے جو کرسی تھی وہ بلی کی طرف بڑھائی تو بلی نے صوفے پر چھلانگ لگائی اور وہ غائب ہو گئی۔ ڈاکٹر اعتبار کو ٹیبل کے نیچے بیٹھے دیکھ کر سونی کی حالت عجیب ہو گئی۔ ڈاکٹر اعتبار ایک سنجیدہ انسان تھے، آخر ایسے کیسے ممکن ہے؟ سر آپ باہر نکلیے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سونی میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی یہاں پر بلی تھی، میں نہیں جانتا تمہیں کیوں نہیں دکھائی دے رہی۔ اس بلی کا کیا عابر سے کوئی تعلق ہے؟ سونی نے کہا، میں نہیں جانتا، آپ پتہ کریں کہ کیا عابر کو ہوش آ گئی ہے، ہم اس سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر اعتبار نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اعتبار نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً سے فون کیا اور یہ پوچھا کہ کیا عابر کو ہوش آ گیا ہے؟ تبھی دوسری جانب سے ڈاکٹر ساجد نے یہ کہا کہ جی، اس کو ہوش آ گیا ہے اور اس کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تبھی سونی نے یہ کہا، سر میں ابھی جا کے عابر سے بات کرتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ جیسے ہی سونی عابر کے کمرے میں گئی، عابر پرسکون سامنے لیٹا ہوا تھا۔ تبھی سونی کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سونی یہ کہنے لگی، نہیں نہیں آپ آرام کیجیے۔ عابر نے کہا، معاف کیجیے گا، خدا نخواستہ میں کوئی بیمار نہیں ہوں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اب سونی اسے اگلوانا چاہتی تھی کہ کیا عابر کے بچپن میں یا اس کے گھر میں کوئی بلی تھی جو ڈاکٹر اعتبار کو نظر آئی۔ تبھی سونی نے یہ کہا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی اور ملنے آئی تھی، دیکھ لیجئے مجھے تو ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ہتھیار نہیں ڈالے گئے بلکہ آپ نے ہمیں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سونی ہنسنے لگ گئی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر اعتبار کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک غیر معمولی انسان ہیں۔ کیا مطلب غیر معمولی انسان ہوں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اسپیشل ہیں، ویری اسپیشل۔ اچھا ایسا کیا اسپیشل ہے مجھ میں؟ چلیے چھوڑیے ان باتوں کو، آپ یہ بتائیے کیا آپ کو کبوتر اچھے لگتے ہیں؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ اچھا اور بلیے؟ نہیں، کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے مجھے بلیوں میں۔ کیا آپ کے گھر میں بلیے ہیں یا آپ نے کبھی کوئی بلی رکھی ایز اے پیٹ؟ نہیں، میں بتا چکا ہوں نا، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کبھی کوئی کالے منہ والی سفید بلی آئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی جب ریسرچ کی جا رہی تھی، آپ کے اوپر جب ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر اعتبار کو مانیٹر میں ایک کالے منہ والی سفید بلی نظر آئی۔ عابر اس سے پہلے ہنستا کہ اس کے ماضی میں کالے منہ والی سفید بلی کہاں سے آ گئی، ایک دم عابر چونکا۔ عابر نے دیکھا کمرے کے دروازے کے پاس کالے منہ والی سفید بلی بیٹھی تھی۔ عابر کو چونکتا دیکھ کر سونی سمجھ گئی کہ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ جیسے سونی نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ تبھی عابر بولا، وہ دیکھیں بلی، جیسی بلی آپ کہہ رہی ہیں بالکل ویسی ہی، یہ بالکل سفید بلی ہے اور اس کا چہرہ کالا ہے، میں نے آج تک اتنی عجیب بلی نہیں دیکھی۔ تبھی وہ بلی ایک دم سے چلتی ہوئی عابر کے بیڈ کے پاس آئی اور اس کو بہت محبت کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے اوپر کودی، عابر پیچھے ہٹا۔ سونی سمجھ گئی کہ اس کو تو بلی نظر نہیں آ رہی
لیکن عابر کو نظر آ رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے بلی نے سونی کے کندھے کے اوپر چھلانگ لگائی۔ سونی کو اپنا کندھا بہت وزنی محسوس ہوا، وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی بلی ایک دم سے عابر کی طرف پلٹی اور عابر کے پاؤں کے اوپر اپنا چہرہ رگڑنے لگی بہت محبت کے ساتھ۔ عابر گھبرا گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی ایک دم سے بلی نے بیڈ کے نیچے چھلانگ لگائی اور دروازے کے پاس جا کر غائب ہو گئی۔ عابر نے کہا میں نے ابھی اس بلی کو دیکھا، کیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرا کندھا بہت وزنی ہو گیا تھا، وہ بہت وزنی چیز تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، مجھے کچھ وقت دیجیے۔ عابر بہت زیادہ پریشان تھا۔ تبھی سونی نے پوچھا بلی کا کیسا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ بلی میرے ساتھ بہت دوستانہ رویے میں تھی، اس نے میرے پاؤں کے ساتھ اپنا چہرہ بہت پیار سے رگڑا اور وہ مجھے بہت پیار کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر اعتبار کو تو وہ اس طرح سے چپٹ رہی تھی جیسے ان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر اعتبار اس سے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ عابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی سونی جلدی سے وہاں سے باہر نکلی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ مجھے بھی یہ بات ڈاکٹر اعتبار کو بتانی ہوگی۔ تبھی اس نے ڈاکٹر اعتبار کو فون کیا تو ڈاکٹر اعتبار کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، کل واپس آئیں گے۔ تبھی سونی نے یہ بتایا کہ سر جو بلی آپ نے دیکھی تھی وہی بلی عابر کو بھی نظر آئی ہے، لیکن اس کا رویہ عابر کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں تو اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب مائی پنکھی رات کے 3 بجے صحن میں پریشان ٹہل رہی تھی۔ آخر میں نے انارا کو یہ بات کیوں بتائی کہ وہ اس شہر میں آ گیا ہے؟ تبھی قبرستان میں سے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگ گئیں اور پھر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا اس سے پہلے بگا کوئی اور مصیبت کھڑی کرے اس سے صلح کرنی ہوگی۔ تبھی مائی پنکھی نے اپنی چارپائی گھسیٹ کر نیم کے درخت کے نیچے سے باہر نکالی اور صحن میں الٹی کر دی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی اور فوراً سے عمل شروع کر دیا۔ 11 دفعہ مائی پنکھی نے کہا بگا جلدی سے آ، بگا جلدی سے آ، لیکن بگا نہیں آیا۔ اس کی جگہ پر جو سامنے آیا وہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ مائی پنکھی نے کہا کالی تو؟ ایک کالی سیاہ عورت جس کی زبان بہت سرخ تھی، اس نے باہر نکالی ہوئی تھی، آنکھیں بھی سرخ تھیں، وہ یہ کہنے لگی ہاں میں۔ مائی پنکھی نے غصے سے کہا بگا کیوں نہیں آیا؟ تبھی کالی نے یہ کہا کہ وہ ناراض ہے، اس نے مجھے بھیج دیا۔ بگا کیوں نہیں آیا؟ میں بتا چکی ہوں وہ تمہارا غلام نہیں ہے، جو پوچھنا ہے اس سے خود پوچھو، اس نے مجھے بھیجا اور میں آ گیا، میں آ گئی، وہ تم سے بہت ناراض ہے، وہ تمہارے خون کی بھیٹ چاہتا ہے۔ اچھا اب بگا میرے خون کا دشمن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اس کو کہہ کہ میں اس کو خون دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی، میں اس کی رانی کبھی بھی نہیں بنوں گی۔ رانی پنکھی جانتی تھی کہ اس کو بڑے شیطان تک پہنچنے کے لیے ایک جان لیوا عمل کرنا ہوگا جو 40 دن کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ انجو کو اس کے ساتوں گھر دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ جو عمل رانی پنکھی نے کرنا تھا اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تبھی مائی پنکھی نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بگا کو جا کر میرے خون کی بھیٹ دے دے اور اس کو یہ کہے کہ میرے ساتھ صلح کر لے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ تبھی کالی نے کہا ٹھیک ہے لیکن خون دو۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کھڑی رہ، میں ابھی آتی ہوں۔ مائی پنکھی تیزی کے ساتھ اٹھی، کچن میں گئی اور وہاں سے جا کر ایک تیز دھار چھری لے کر آئی۔ اس چھری کو لا کر مائی پنکھی نے کالی سے یہ کہا کہ پیالہ نیچے کر۔ کالی نے مٹی کا پیالہ نیچے کیا اور مائی پنکھی نے اپنی کلائی کے اوپر چھری چلا کر آدھے سے زیادہ پیالہ خون سے بھر دیا اور کالی سے یہ کہنے لگی جا اب دفع ہو جا اور اس کو بھیٹ دے دے۔ کالی وہاں سے ایک خوفناک کہکا لگا کر غائب ہو گئی۔ تبھی مائی پنکھی نے چارپائی سیدھی کی اور نیم کے درخت کے نیچے کر دی اور خود کچن میں گئی، وہاں سے راکھ اٹھا کر اپنی نس کے اوپر لگائی اور اس کے اوپر انگوٹھا رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خون بہنا بند ہو گیا۔ مائی پنکھی باہر آئی اور آ کر نیم کے درخت کے نیچے پڑی چارپائی پر لیٹ گئی اور کہنے لگی اچھا اب بگا کو میرا خون چاہیے، ٹھیک ہے بگا ایسے تو ایسے ہی صحیح، جسے اب آگے آپ دیکھیں گے۔ آخر کالے منہ والی سفید بلی جو کہ مائی پنکھی کی قید میں ہے، جو کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام انارا ہے، آخر وہ عابر کے پاس کیوں گئی اور ڈاکٹر اعتبار کے ساتھ اس کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ کیا انارا عابر کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی اور کیا انارا اپنے اصل روپ میں عابر کے سامنے آئے گی؟ کیا انارا کے 7واں گھر عابر کے ساتھ ہی پورا ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی مسکن ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج ناول میں نے تھوڑی دیر سے پوسٹ کیا ہے کیونکہ میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی، سو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔